نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد، غصے اور حسد کے بارے میں. پہلے غصے کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے غصے کے اسباب پر بات چل رہی تھی کہ غصے کے اسباب کیا ہیں. تو غصے کے 5 اسباب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. ایک سبب تو غصے کا غرور اور تکبر ہے. غصے کا دوسرا سبب عجب ہے کہ آدمی کے اندر عجب پیدا ہو جائے. غصے کا تیسرا سبب مزاح ہوتا ہے، مذاق کرنا، اور اس مزاح کے اندر آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. جب اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ مسخرہ پن کرتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے. اور چوتھا سبب غصے کا یہ ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی اور ملامت، کہ دوسرے کے عیب کو ڈھونڈنا اور اس کی پھر ملامت کرنا. اور پانچواں سبب غصے کے اسباب میں سے پانچواں سبب ہے مال دنیا کی طلب، کہ رات دن ایک ہی فکر ہے دنیا کا مال مل جائے. اب یہ بھی فکر نہیں کہ کسی کا نوالا منہ سے چھین لے، کسی کا حق دبا لے، لیکن بس مال مل جائے، کہیں سے بھی مال مل جائے. یعنی انسان حرص و ہوس کا پجاری بن جائے، مال و دولت کا پجاری بن جائے. تو یہ 5 اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. آگے غصے کے دفعیے کے بارے میں کچھ تدابیر کو بیان کیا کہ جب غصہ آئے تو پھر اس غصے کو دور کرنے کے لیے تدابیر کیا ہونی چاہیے، کس طرح غصے کو دور کرے. فرماتے ہیں کہ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا وہ سب غصے کی خرابیاں اور اس کی اصلاح کے متعلق تھا. اگر آدمی ان خرابیوں کو پورے طور پر دفع نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اپنا مفتوح ضرور کر لے. اور یہ منزل اس وقت ہوتی ہے جب آدمی زیور تعلیم سے آراستہ ہو اور صبر کی تلخیوں سے اس کو مفتوح کر چکا ہو، یعنی اس کو فتح کر چکا ہو، اس پہ غالب آ چکا ہو. علم و عمل کی آراستگی اخلاق حسنہ کو پیدا کرتی ہے، اچھے اخلاق کو پیدا کرتی ہے. اس لیے کہ تیرا دل جتنی قدرت تیرے اوپر رکھتا ہے، یعنی انسان جذبات کے اندر بہہ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے قدرت ہے، دوسرے پر جتنا چاہے غصہ کر لوں، جتنا چاہے دوسرے کو دبا لوں. تو فرماتے تیرا دل جتنی قدرت تیرے اوپر رکھتا ہے، خداوند عالم دل پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے، اللہ کی قدرت زیادہ ہے. لہٰذا اس کی مخالفت باعث گناہ ہے. اگر تم کو کسی پر غصہ آئے تو خداوند عالم کے غصے سے بروز قیامت کس طرح نجات حاصل کر سکو گے؟ کل قیامت میں اللہ کو غصہ آئے گا، اس کے غصے سے کیسے نجات ہوگی؟ اگر اس کے غصے سے نجات چاہتے ہو تو آج یہاں غصے کو پینے والے بن جاؤ، کاظم غیظ، غصے کو پینے والے. ایک بار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کے پاس بھیجا. وہ کافی دیر کر کے وہاں سے واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھ کو سزا دیتا، یعنی میری طبیعت انتقام لینے کی نہیں ہے، ورنہ جتنی دیر کر کے تو آیا ہے تو تجھے میں سزا دیتا۔ آدمی کو چاہیے کہ دل کو صبر کی تلقین کرے، برداشت، صبر ناگواریوں پر، کہ جو کام جس طرح عمل میں آیا وہ خدا کو یوں ہی کرنا تھا، اور اگر شکایت کرے گا تو وہ گویا کہ خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہوگا۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، اور اگر کبھی مجھ سے کوئی کام بگڑ جاتا، کوئی غلطی ہو جاتی اور گھر والے اگر کچھ کہتے، آپ یہی بات فرماتے کہ بھئی جو مقدر تھا وہ ہو گیا، اگر کچھ اور مقدر ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 10 برس کے عرصے آپ کی خدمت میں رہا، اس 10 برس میں آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اگر غصہ دین کے خوف سے کم نہ ہو تو اس طرف متوجہ کرے کہ جس پر غصہ کیا جائے گا وہ آمادہ فساد ہوگا۔ ایک تو علمی علاج ہے نا کہ یہ سوچے کہ بھئی میں اگر غصہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، دوسرے پر ظلم ہو جائے گا، کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اللہ کو کیسے حساب دوں گا، پھر یہ میرا کتنا قصوروار ہے، میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں، اور پھر باوجود میری غلطی اور قصور کے اللہ کا معاملہ میرے ساتھ درگزر کا ہے، تو مجھے بھی درگزر کرنا چاہیے۔ یہ سارا علمی علاج ہے غصے کا۔ لیکن اگر اس سے بھی غصہ دور نہ ہو تو پھر یہ سوچے کہ جس پر میں غصہ کر رہا ہوں اگر وہ بھی بدلے پر آمادہ ہو گیا تو فساد ہو جائے گا۔ اور دشمن کو کبھی حقیر نہ جاننا چاہیے، اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو گویا کہ غصہ اپنے ہی کو نقصان پہنچانے والا ثابت ہوا، اور حقیقت یہی ہے کہ غصہ آگ سے ہے اور شیطان بھی آگ سے ہے۔ تو اس غصے کے اندر شیطانی کیفیات ہوتی ہیں، ناری کیفیات ہوتی ہیں، اور غصہ کرنے والا دوسرے کو نقصان کم پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنے والے کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ اپنے ہی کو نقصان پہنچانے والا ثابت ہوتا ہے۔ غصے میں آدمی کی شکل بالکل بھیڑیے کی سی ہو جاتی ہے، بظاہر انسان، لیکن غصے کے اندر عجیب شکل ہو جاتی ہے بھیڑیے کی طرح۔ اگر آدمی غصے کے وقت اپنی شکل دیکھے، اس وقت چہرے کے تاثرات کیا ہیں، تو وہ ہرگز غصہ نہ کرے۔ اگر اپنی شکل دیکھ لے کہ چہرے پر کتنی ناگواری ہوتی ہے اور چہرہ کتنا مکروہ نظر آتا ہے اس غصے کی حالت میں۔ جب آدمی غصے کو ضبط کرتا ہے تو عموماً نفس امارہ اس سے کہتا ہے کہ یہ تو بزدلی کی دلیل ہے۔ اب نفس بہکاتا ہے، ارے تو ڈرپوک ہے، تو بزدل ہے، تو پلٹ کے جواب بھی نہیں دے سکا، تو کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ اب یہ نفس اندر سے شرارت کرتا ہے۔ تو جب آدمی غصے کو ضبط کرتا ہے، یہ ضبط کرنا نفس پر بھاری ہوتا ہے، نفس پر شاق ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی لذت پامال ہوتی ہے۔ نفس کو لذت تو اس میں آتی ہے نا، کسی نے ایک کہا اس کے بدلے میں 10 کہے، اب نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ تو جب یہ غصے کو ضبط کرتا ہے تو نفس کی لذت پامال ہوتی ہے، تو نفس امارہ اس کو یہ کہتا ہے ارے یہ تو بزدلی کی دلیل ہے، تو بزدل ہو گیا۔ لیکن اس وقت ضبط کرنا ہی بڑی بہادری ہے، اس وقت ضبط کرنا ہی بڑی بہادری ہے۔ یہ وہ عزت ہے، یہ ضبط کرنا، یہ وہ عزت ہے جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ دکھاتی ہے، اور انہی کی تعصی سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی سمجھ لے کہ اگر اس وقت غصے کو ضبط کرنا دنیا والوں کی نگاہ میں باعث توہین ہے، کہ سوچے لوگ کیا کہیں گے، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، کم ہمت والا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو دنیا والوں کی نظر میں باعث توہین ہے کہ یہ غصے کو ضبط کر رہا ہے۔
تو غصہ کرنا آخرت میں باعث عذاب ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی توہین برداشت کر لے، لوگوں کی ملامت کو برداشت کر لے، لیکن آخرت کے عذاب سے اپنے کو بچا لے. تو غصہ ضبط کرنا دنیا والوں کی نگاہ میں باعث توہین، اور غصہ کرنا آخرت میں باعث عذاب. اب سوچ لے کیا چاہتا ہے. ظاہر ہے آخرت کے عذاب سے اپنے کو بچانا چاہیے. غصے کو ضبط کرنے کا عملی علاج یہ ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. وضو کیا ہے؟ وضو ایک مکمل عبادت ہے، اور جب آدمی وضو کرتا ہے تو عبادت کے اندر جب مشغول ہوتا ہے غصہ پاش پاش ہو جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک روایت ہے کہ غصے کے وقت خاک پر سجدے میں گر جائے، یعنی اپنی پیشانی کو، انسان کا جو چہرہ ہے اس کے سارے بدن میں اشرف الاعضاء ہے، تو اس اشرف الاعضاء کو بالکل زمین سے لگا دے. اور زمین سے لگانا کیا ہے؟ اپنی اصلیت کے قریب ہونا ہے. اور جب آدمی زمین سے اپنی پیشانی کو لگا دیتا ہے، پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی اصلیت سے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کا غصہ پاش پاش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو غصے کے وقت خاک پر سجدے میں گر جائے تاکہ یہ سمجھ لے کہ میں بھی مشت خاک کا پتلا ہوں. ایک مٹھی پر مٹی سے تو مجھے بنایا ہے اللہ نے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. آپ نے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے منگایا اور فرمایا کہ غصہ ناک میں پانی ڈالنے سے جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ صفت شیطانی ہے. غصہ آگ سے ہے، شیطان بھی آگ سے ہے، تو غصہ صفت شیطانی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کسی کو غصے میں ایک بار کنیز کا بیٹا کہہ دیا. کنیز یعنی باندی کا بیٹا ہے، کسی کو کہہ دیا. تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو کسی سے بہتر اس وقت تک نہیں، یعنی حقارت میں کہا نا کہ کنیز کے بیٹے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، تو کسی سے بہتر اس وقت تک نہیں جب تک کہ تقوی اور پرہیزگاری سے کام نہ ہے. اصل چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس شخص سے معافی مانگ کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور جب انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اسے اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے. پھر معافی مانگنے کے اندر پش و پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معافی مانگ کر اس معاملے کو صاف کر لینا چاہیے، اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لینا چاہیے. ورنہ یہ دل پہ بوجھ بڑھتا رہتا ہے، حجاب بڑھتا رہتا ہے، اور پھر انسان الجھنوں کا شکار رہتا ہے، پریشانیوں کا شکار رہتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک بار غصہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑوا کر کہلواتے، ان کی ناک پکڑوا کر کہلواتے، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. یعنی اے پالنے والے میرے نبی کے، اللہم رب النبی محمد، اے پالنے والے میرے نبی کے، میرا گناہ بخش دے، اغفر لی ذنبی، میرا گناہ بخش دے، واذہب غیظ قلبی، اور میرا غصہ کم کر دے، غصہ کم کر دے. عجیب دعا ہے. واجرنی من مضلات الفتن، اور موج گمراہی سے مجھے بچا، موج گمراہی سے بچا. یہ لہٰذا یہ کہنا غصے کے وقت سنت ہے
کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہلوایا۔ اب اس کے بعد ہے غصے کی مختلف صورتیں اور ان کو ضبط کرنے کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص سختی اور غصے سے پیش آئے تو خاموشی ہی اختیار کرنا سب سے اچھا ہے، لیکن قطعی خاموش بھی نہ رہے اور ہر بات کا جواب بھی نہ دے۔ یعنی جس بات کا جواب دینا ضروری ہو اس بات کا جواب تو دے، لیکن اس لب و لہجے میں جواب نہ دے جس لب و لہجے میں سامنے والا بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ غصے کا وقت ہے، غصہ آگ سے ہے تو پانی آگ کو بجھاتا ہے، تو ایک ٹھنڈا ہو جائے اگر ایک گرم ہے۔ اور انسان تجربہ کر کے دیکھ لے کہ جب سامنے والا غصے کی حالت میں ہو، اونچی آواز سے گفتگو کر رہا ہو، تو دوسرے کو دھیما ہو جانا چاہیے، آہستہ گفتگو کرنی چاہیے۔ سامنے والے کا جو پریشر ہے خود بخود لوز ہو جاتا ہے، اس کی آواز خود بخود پست ہونے لگتی ہے۔ اگر سامنے والا بھی بلند آواز سے بولے گا وہ اور زور سے بولے گا، یہ اور زور سے بولے گا وہ اور زور سے بولے گا، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ دوسرا آہستہ بولے اور ضرورت کے وقت بولے، ورنہ خاموش رہے۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص سختی اور غصے سے پیش آئے تو خاموشی ہی اختیار کرنا سب سے اچھا ہے۔ جواب جاہلاں باشد خاموش، لیکن قطعی خاموش بھی نہ رہے اور ہر بات کا جواب بھی نہ دے، یعنی جو بات جس کا جواب دینا ضروری ہو اس کا جواب دے دے۔ البتہ گالی کے بدلے گالی دینا، غیبت کے بدلے غیبت کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ سامنے والا گالی بک رہا ہے تو اس نے بھی گالی بکنا شروع کر دی، وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے اس نے بھی غیبت کرنا شروع کر دی، نہیں، یہ گناہ ہے۔ اس سے عذاب الہی کا مستوجب ہوتا ہے، لیکن اگر سچی بات سختی سے کہی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی تیرا صحیح عیب ظاہر کرے، کیونکہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، ایسی خرابی جو اس کے اندر موجود ہے، ایسی بات جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ شخص نہیں چاہتا کہ میری بات کو ظاہر کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیرا صحیح عیب ظاہر کرے تو اس سے بدلہ نہ لے، اس لیے کہ یہ احتساب ہوگا، لیکن اس میں زنا اور گالی کے متعلق کچھ نہ ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے برائی کی ابتدا کی وہ آدمی ہی ماخوذ ہوگا، چاہے اس کا مخاطب حج سے متجاوز کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی برائی کی ابتدا کرنے والا اصل میں برائی کے اندر خود ماخوذ ہے، لیکن کہہ دوسرے کو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہی ماخوذ ہوگا جو برائی کرنے کے اندر ابتدا کر رہا ہے، یعنی پہل کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر عرض کیا، ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ آپ اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ ہم میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں عدل کریں۔ وہی بات ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت زیادہ تھی، تو اور ازواج نے یہ محسوس کیا تو حضرت فاطمہ سے جا کر کہا کہ جو حضور سے یہ کہے کہ ہم میں اور حضرت عائشہ کے درمیان میں عدل کریں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے دیا کہ جی ازواج یوں کہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات فرمایا کہ جس کو میں دوست جانتا ہوں کیا تم اسے دوست نہیں جانتی؟ یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جسے دوست رکھتا ہوں، تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ تم بھی اسے دوست رکھو۔
میں جس کو دوست جانتا ہوں کیا تم اسے دوست نہیں جانتی؟ تم کو چاہیے کہ عائشہ کو تم بھی دوست رکھو، کیونکہ میں اس کو بہت چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس تشریف لائیں اور یہ واقعہ سنایا، تو سب نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہوئی۔ حضرت زینب امہات المومنین میں سے ایک ازواج ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، تو ان کو بھیجا گیا، جو فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میری برابری کی دعوے دار تھی۔ وہ آئیں اور میری برائیاں شروع کی، لیکن میں خاموش بیٹھی رہی اور منتظر رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جواب دینے کی اجازت دیں۔ یہاں تک کہ اجازت ملی اور میں نے جواب دینا شروع کیا، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بولتے بولتے میرا حلق سوکھ گیا اور زینب مجھ سے عاجز ہو گئی، یعنی حضرت عائشہ بھی خوب بولی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، تم اس سے نہ جیت سکو گی۔ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، تم اس سے نہ جیت سکو گی۔ تو فرماتے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جواب دینا منع نہیں ہے، لیکن وہ جواب تحقیق پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، کوئی جھوٹی باتیں نہ ہو، وہ تانا نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، کوئی برا کہنا نہ ہو، کوئی حقیقت پر بات ہے اسے اچھے الفاظ میں اور اچھے لہجے کے اندر کہہ دینا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ جواب دینا منع نہیں، لیکن اس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، اس جواب دینے میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، جیسے درمیان گفتگو میں احمق اور جاہل کہہ دیا جائے۔ لہذا آدمی کو اچھے الفاظ کے استعمال کی عادت ڈالنا چاہیے، یعنی اپنی گفتگو میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آدمی گفتگو کرے تو اچھے الفاظ کا انتخاب کرے، اور یہ عادت جب قائم ہوتی ہے کہ جب سوچ کر بولنے کی عادت ہو کہ میں جو زبان سے الفاظ نکال رہا ہوں تو مجھے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، تو اس میں بہتر سے بہتر الفاظ آتے چلے جاتے ہیں، اس کی گفتار بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اچھے الفاظ کے استعمال کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ غصے میں بھی بد اخلاقی سے پیش نہ آ سکے۔ غصہ ہے، جذبات ہے، لیکن کوئی بد اخلاقی کی بات، کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات اس کی زبان سے نہ نکلے۔ اور اگر حد سے تجاوز کر جائے سامنے والا، اب غصے میں بھڑک گیا، حد سے تجاوز کر گیا، تو جواب نہ دینا ہی اچھا ہے، پھر آدمی خاموش رہے۔ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، کچھ دیر آپ خاموش رہے، لیکن پھر جواب دینا شروع کیا، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ اس کی بات کا جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور واپس تشریف لے جانے لگے۔ تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، کہ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ تو تشریف فرما تھے، اور اب جب میں نے کچھ جواب دے دیا تو آپ واپس جا رہے ہیں۔ اور صحابہ کو یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہٹ جائے، اس لیے پریشان ہو گئے کہ آپ کیوں اٹھ کر جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری تو نصرت ہو رہی تھی، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو شیطان آ گیا، لہذا شیطان کے پاس سے اٹھ جانا اچھا ہے۔ پھر میں اٹھ گیا۔
اور جب تک خاموش تھے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی اور فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے۔ اس لیے تربیت کی جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے، کچھ ضبط کرنے کی، برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور سامنے والے کی گفتگو کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ بھئی کتنی بات اس کی صحیح ہے، کتنی بات جواب دینے کے لائق ہے، بڑی نرمی سے عاجزی کے ساتھ جواب دے دے، ورنہ خاموش رہے، سکوت اختیار کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خداوند عالم نے ہر آدمی کو مختلف طباع دے کر ودیعت کیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کی طبیعتوں کو مختلف بنایا ہے۔ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، چاروں کا الگ الگ مزاج ہے، کہ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے، کسی کو غصہ جلدی آتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے، کوئی طبیعت کا نرم ہے، کوئی طبیعت کا سخت ہے۔ تو ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، یہ اللہ نے مختلف طبیعتیں بنائی ہیں انسان کی۔ ایک آدمی وہ ہے جو غصہ دیر سے کرتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی دیر سے کرتا ہے، غصہ بھی دیر سے آتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی دیر سے کرتا ہے۔ اب یہ تو اچھی بات ہے کہ غصہ دیر سے آتا ہے، غصہ دیر سے آنا اچھا ہے کہ غصہ دیر سے آئے اور جلدی جائے۔ ایک ہے دیر سے آئے اور دیر سے جائے، اور ایک ہے جلدی آئے جلدی جائے۔ تو غصہ دیر سے آئے اور جلدی جائے، یہ غصہ اچھا ہے، لیکن خوشی کا جو اظہار ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملے تو اس کا تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا اظہار کرے، لیکن اس میں ریا نہ ہو، تفاخر نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرے اللہ کا تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ نعمت کی حفاظت بھی کرے گا، نعمت میں ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن خاموش رہنا، نعمتوں کو برتنا اور چپ رہنا اور خوشی کا اظہار نہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارے بھائی اللہ نعمتیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سواریاں دے رہا ہے، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، تو پھر تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا چاہیے شکر کے ساتھ۔ اور اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی کا اظہار کرے، اور اپنی نالائکی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو نے کرم کیا ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، تو اپنی نالائکی کا اظہار، اپنے تذلل کا، اپنی زاری کا اظہار، اور اللہ کی نعمتوں پہ خوشی اور فرحت کا اظہار، اور یہ سمجھ کر کہ سب کچھ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ تو ایک وہ آدمی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے مختلف طباع دی ہیں، طبیعت انسان کی مختلف رکھی ہے، سارے آدمی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی لیے برتاؤ کے اعتبار سے بھی انسان کے مزاج کو دیکھ کر برتاؤ کرنا چاہیے، اور انسان کے اندر مردم شناسی ہونی چاہیے، دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت کہ سامنے والا کون ہے، کیونکہ طباع مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانکا جائے گا، نہیں، طباع مختلف ہوتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو ایک فقیر نہیں پسند آ گئی، تو شادی کر لی، اب وہ شاہی محل میں رہنے لگی، اور اعلیٰ قسم کے لباس، اعلیٰ قسم کے کھانے، ظاہر ہے بادشاہ کے محل کی زندگی کیا زندگی ہوگی، لیکن دن بدن وہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ بھائی پہلے صحت مند تھی، اب محل میں آنے کے بعد جہاں ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہے، یہ کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ تو وزیر سے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ حضور اس کا علاج کچھ اور ہے، اور پھر وزیر کے مشورے سے یہ کیا کہ ایک کمرہ بنایا، اور ایک کمرے میں مختلف طاق بنائے، کھانے، طاق کہتے ہیں پرانی اردو میں۔ اب جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اس کا کھانا ان طاقوں میں رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ کمرے میں چھوڑ دیا جاتا تھا، کمرے میں جاتی تھی، کہتی تھی اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، اور وہاں سے نکالتی تھی، کھا لیتی تھی، پھر دوسرے طاق میں جاتی تھی، اللہ کے نام پہ دے دے۔
کیونکہ اس کو تو مانگنے کی عادت تھی، مانگ کر کھانے کی عادت تھی۔ تو جب اس طرح سے اس کو غذا ملنے لگی تو بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بادشاہ کی طبیعت کے اندر بڑی کراہت ہوئی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے شاہی محل میں رکھا جائے، اٹھا کے فارغ کر دیا۔ تو طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ تو ایک وہ آدمی جو غصہ دیر سے کرتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی دیر میں کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو جلدی غصہ کرتا ہے اور جلدی ہی راضی بھی ہو جاتا ہے، یعنی جلدی غصہ آیا جلدی چلا گیا، جلدی راضی ہو گیا۔ مگر ان دونوں میں بہتر وہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو غصہ دیر سے کرے، دیر سے آئے اور جلدی جائے۔ غصہ دیر سے آئے اور جلدی جائے، یہ بہتر آدمی ہے کہ غصہ دیر سے آئے یعنی اسے ضبط کرے، برداشت کرے، اس غصے کا اظہار نہ کرے، اور پھر رضامندی جلدی ظاہر کر دے، یعنی اس غصے کی وجہ سے اپنے دل کے اندر کوئی گھٹن، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت وہ دل کے اندر پیدا نہ کرے، کیونکہ اگر رضامندی ظاہر نہ کی، درگزر نہ کیا، تو دل کے اندر گھٹن پیدا ہو جائے گی، بغض اور کینہ پیدا ہو جائے گا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ اللہ سے دور ہے۔ کینہ ور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو غصے کو برداشت کرنا چاہیے، صبر اور تحمل طبیعت کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ کسی ناگواری پر ہی غصہ آئے گا نا اس کو درگزر کر دینا چاہیے، جلدی رضامندی کا اظہار کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی ناک سے لکیریں نکلوا دیں۔ آج یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ناراض ہو گیا، اب سامنے والا کہتا ہے جی معاف کر دو، کہتا فلاں بات بھی ہوئی تھی، اس نے کہا اچھا جی اس کی بھی معافی، اچھا فلاں بات بھی ہوئی تھی، اس کی بھی معافی، پھر اور بات نکالی، فلاں بات بھی ہوئی تھی، دوسرے کی ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں۔ ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہتر وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے کہ جو غصہ دیر سے کرے اور رضامندی جلد ظاہر کر دے۔ تو یہ غصہ کی مختلف صورتیں اور اس کے ضبط کرنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بھی کچھ طریقے بیان کیے جس میں غصے کو ضبط کرنے کی برکتوں کو بیان کیا۔ انسان تو چاہتا ہے نا کہ غصے کی بھڑاس نکالے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، ذرا اپنی بہادری جتلائے کہ میں کتنا بہادر ہوں، کتنا میرا اثر و رسوخ ہے، کتنا میں سامنے والے کو دبا لیتا ہوں، کتنا وہ میری بات سے دب جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کسی کو دبا لینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، کل اللہ کو جواب بھی تو دینا ہے۔ ارے بھائی کل اللہ کو کیا جواب دے گا کہ بیوی پہ ظلم کیا، اولاد پہ ظلم کیا، تشدد کیا، کل اللہ کو کیا جواب دے گا اللہ جب پوچھے گا؟ تو اس لیے غصے کو جو ضبط کرنا ہے اس کی برکات ہے، اور جب آدمی وہ غصے کا گھونٹ پیتا ہے اس کی برکات اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، اللہ کی نظر کرم اس بندے پر ہوتی ہے کہ یہ بشر ہو کر پھر لوگوں سے درگزر کر رہا ہے، یہ غصے کو پی رہا ہے، یہ ناگواریوں پہ صبر کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سینے کو علم سے، حکمت سے بھر دیتا ہے، اللہ کی عنایات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق سے درگزر کر رہا ہے، اللہ کا فضل خاص متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور غصے اور جذبات پر چلنے والا اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی، رزق اللہ کے فضل کا نام ہے، لیکن زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انسان اللہ کے فضل سے اپنے کو محروم کر لیتا ہے، کیونکہ غصے اور جذبات کے اندر انسان کچھ ایسے کلمات زبان سے کہہ ڈالتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہوتے وہ کلمات۔ ڈرنا چاہیے، کسی کی حقارت، کسی کی تحقیر، کسی سے نفرت کا اظہار غصے میں، تو اللہ کا فضل واپس لوٹ جاتا ہے، اور فضل کیا ہے؟ روزی کا نام ہے۔ پھر آدمی روتا ہے جی وہ ہو روزی چلی گئی، روزی کی برکت چلی گئی، روزی میں قلت آ گئی، اب تو گزارا نہیں ہوتا، اب تو سونے میں ہاتھ ڈالا تو مٹی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اپنی شامت اعمال ہے، اپنی شامت اعمال کو درست کرنا چاہیے، پھر اللہ کی نظر کرم متوجہ ہوگی۔ اور جب اللہ کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ آن کی آن میں نکال دیتا ہے، لیکن وہ نکلنے کا ارادہ تو کرے نا، اپنے رویے، اپنے برتاؤ کو صحیح کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔
صحیح انسانیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، عفو درگزر پیدا کرنا چاہیے، اور غصے کے ضبط کرنے کا انسان کو عادی ہونا چاہیے۔ جیسے فرمایا نا کہ غصے کے وقت ذرا اپنا چہرہ دیکھ لیں، اپنا چہرہ دیکھا اتنا کریہ چہرہ ہو جاتا ہے کہ خود کو شرمندگی آئے گی کہ اچھا میرا چہرہ ایسا ہو گیا، اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ ورنہ اللہ جہاں سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے پکڑ کے سزا دے دے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ باوجود قدرت کے درگزر کرتا ہے۔ اس لیے باوجود قدرت کے لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، جلدی رضامندی کو ظاہر کر دے، کوئی کچھ معذرت پیش کرے فوراً قبول کر لے، کسی کو تکلیف پہنچائے فوراً اپنی معذرت پیش کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے، غصے کو پینے والا بنائے، لوگوں سے درگزر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین فاطر السماوات والأرض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللہم نجنا مما نخاف یا حفی الالطاف۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی۔ آمین۔